حق ہوں. ذکر ہے کہ ایک شخص نے، اب حق یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. ذکر ہے کہ ایک شخص نے حضرت کو کہا کہ اے حسین بن منصور تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. حضرت حسین نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری قدر کم کر دی. میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، تو پیغمبری دعویٰ کہتا ہے. اب یہ حسین بن منصور اللہ کا دعویٰ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ ہے ان کی توحید. آئیے ایک اور حوالہ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی. صفحہ نمبر 78 پر، صفحہ نمبر 78 پر اسی کتاب کے حضرت ابو الحسن خراسانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ کھانے والا اور سونے والا مختلف چیزیں ہیں. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. ابو الحسن خراسانی نے اللہ تعالیٰ کی عمر معلوم کر لی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عمر ہے، اس کے ساتھ کشتی بھی کی اور کہا کہ میں 2 سال چھوٹا ہوں. شاید اس لیے گر گئے ہوں گے، اگر بڑے ہوتے تو شاید اللہ کو گرا لیتے. آئیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر لکھتے ہیں کہ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اپنا مرید بنائے. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چشتی اللہ کا رسول ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بجائے چشتی رسول اللہ، انہوں نے ان کو کہا مرید کو کہ یہ پڑھو، تب ان کو مرید بنایا. یہ ہے ان کا عقیدہ نبی کے بارے میں کہ رسول جو ہے، تو قادیانی بھی انہی کے عقیدے پر چلتے ہوئے غلام احمد کو اپنا رسول مانتے ہیں. جب چشتی رسول بن سکتا ہے تو غلام احمد رسول کیوں نہیں بن سکتا؟ چور دروازہ کھولنے والے ہیں یہ لوگ. اور یہی حوالہ صفحہ نمبر 92 پر بھی موجود ہے. اور یہ ہے کتاب الموضوعات الکبریٰ ملا علی قاری کی، جس میں یہ کہتے ہیں اذا المعنى انه لا ياتي نبي بعده ينسخ ملته ولم يكن من امته، کہ ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے. ہاں ویسے نبی آ سکتے ہیں جیسے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ آ گئے. آئیے اب ہم اسی کتاب کے ایک حوالے کو اور آگے بڑھاتے ہیں فوائد فریدیہ کے، کہ ایک شخص نے حضرت شاہ عالم سے پوچھا یا شیخ مسبق قال محمد وسئل ما قولک قال اللہ احد وسئل ما حولک قال اللہ الصمد وسئل ما صفتک قال لم یلد ولم یولد وسئل ما قدرک قال ولم یکن له کفوا احد. پوچھا گیا تیرا نام کیا ہے؟ کہا محمد ہے میرا نام. کہا تیرا قول کیا ہے؟ کہا میرا قول اللہ احد ہے. سئل ما حولک، کہ تیرے ارد گرد کیا ہے؟ کہا اللہ بے نیاز ہے. پوچھا تیری صفت کیا ہے؟ کہا میری صفت یہ ہے کہ نہ مجھے کسی نے جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا. کہا تیری قدرت کیا ہے؟ کہا میری کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں. اسی کتاب کے اسی صفحے پر 92 پر کہتے ہیں کہ الخلق عین الخالق والخالق عین الخلق ولیس الموجود صلی اللہ تعالی، کہ خلق جو ہے، مخلوق جو ہے وہ خالق کا عین ہے اور خالق مخلوق کا عین ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں، جو بھی موجود ہے وہی اللہ تعالیٰ. یہ ہے ان کا عقیدہ ہے وحدت الوجود، کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو، تمہارا ایمان کائنات میں تمہارا ایمان ثابت نہیں، اور کائنات میں سب سے بڑا کفر تم ہی کرنے والے. آئیے ہم ان کے ہی بنائے ہوئے ایک اپنے اصول سے، جو برق آسمانی کتاب ہے، برق آسمانی بر فتنہ شیطانی، مولانا محمد حسن علی رضوی بریلوی مکتبہ فریدیہ ساہیوال سے یہ شائع ہوئی. اس کے صفحہ نمبر 156 پر یہ دیوبندیوں کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اہل دیوبند کے اس جاہل مطلق نے صفحہ نمبر 102 کی سرخی میں خود لکھا ہے کہ بریلویوں کا خدا مشرک ہے. گویا اہل دیوبند کے نزدیک خدا بھی 2 بلکہ متعدد ہو سکتے ہیں.
بریلویوں کا خدا جدا ہے، اہل دیوبند کا جدا ہے، مرزائیوں کا جدا ہے، شیعوں کا جدا ہے۔ دو خداؤں کا تصور پیش کر کے مصنف سیف شیطانی خود مشرک ہوا، کیونکہ بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ ان کا خدا جدا ہے اور اہل دیوبند کا جدا ہے۔ انہوں نے قانون بنایا یہاں پر کہ دو خداؤں کا تصور پیش کر کے، جو دیوبندی مصنف ہے سیف رحمانی، شاید ان کی کتاب ہے، اس کو سیف شیطانی کہہ رہے ہیں، کہ اس وجہ سے وہ خود مشرک ہوا کہ انہوں نے دو خداؤں کا تصور پیش کیا۔ یعنی انہوں نے ایک قانون اور قاعدہ بنایا کہ دو خداؤں کا تصور پیش کرنا شرک ہے، اور جو ایسا تصور پیش کرے گا وہ خود مشرک ہے۔ کہتے ہیں بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ ان کا خدا جدا ہے اور اہل دیوبند کا خدا جدا۔ ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آئیے ہم احمد رضا خان صاحب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ احمد رضا خان ان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق مشرک ہے یا نہیں۔ یہ ہے وہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 جو کراچی سے چھپا ہے، دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ، آرام باغ روڈ، کراچی، پاکستان۔ حضرت اعلیٰ حضرت، ایک ہوتے ہیں حضرت، ایک ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب، اور ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 743 سے لے 740 سے یہودیوں کے جھوٹے خدا، نصارہ کے جھوٹے خدا، یہ انہوں نے ہیڈنگ باندھی ہے۔ پھر صفحہ نمبر 42 پر چکرالوی کے جھوٹے خدا اور قادیانی کے جھوٹے خدا، یہ اس صفحے پر ہے۔ اس کے بعد رافضیوں کے جھوٹے خدا، صفحہ نمبر 443 پر۔ اس کے بعد وہابیوں کے جھوٹے خدا، دیوبندیوں کے جھوٹے خدا 44 اور 45 پر۔ اس کے بعد غیر مقلدون کے جھوٹے خدا، یہ لفظ اسی طرح ہے، غیر مقلدون کے جھوٹے خدا، مقلدین نہیں۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے تو کوئی خدا بنا دیے۔ اگر دیوبندی دو خداؤں کا تصور پیش کرے تو خود مشرک ہوا۔ اب بتلائیے احمد رضا خان ان کے بنائے ہوئے قانون کو اپنا کر کے انہوں نے کئی خداؤں کے تصور کو پیش کیا اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں، تو وہ مشرک ہوا یا نہ ہوا؟ اس کے بعد میری زبان وہ کلمات ادا نہیں کر سکتی کہ انہوں نے وہابیوں کے جھوٹے خدا، وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو کتنی گالیاں دی ہیں، اس کے لیے میں یہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لواطت کا بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہو، تاکہ حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا۔ یہ جتنی بھی عبارت کفریہ عبارت ہے، نقل کفر نہ باشد، لیکن ہم میں اتنی ضرورت نہیں کہ ہم وہ کفر جو کائنات کا سب سے بڑا کفر ہے، جو یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی کفر نہیں بکا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو عزت اور احترام دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا کیا بنایا۔ یہ عبارت ہم نے ویڈیو کے سامنے کر دی ہے، آپ اس کو خود پڑھیں اور اللہ کی پناہ مانگیں ان کے کفریہ اور شرکیہ عقیدوں سے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو گالیاں نکالی۔ آئیے، یہ لوگ تو ہماری غلط فہمی رہی ہے حدیثوں کی کہ یہ رفع الیدین اور آمین پر الجھتے رہے۔ آئیے، کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ، اس میں یہ ہے شرح عقیدہ طحاویہ امام طحاوی حنفی کی، چونکہ یہ حنفی ہیں، اس کے صفحہ نمبر 288 پر یہ عبارت موجود ہے کہ جس میں یہ اپنے ان کے جو امام ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں، نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ، ان کی یہ تقلید کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور اس سند کو مطی بلخی بیان کرتا ہے، امام ابو حنیفہ سے یہ پوچھتا ہے انہ سأل ابا حنیفہ امن قال لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض فقال قد کفر لأن اللہ یقول الرحمن علی العرش استوى۔
وہ پوچھتا ہے امام ابو حنیفہ سے، جو آدمی یہ کہے